رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہوا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں سے باندھا ہوا تھا اور سانپ اور بچھوؤں کو اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا جو سخت ترین عذاب میں مبتلا تھیں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کتے کی صورت میں تھی اور اس کے منہ سے آگ نگل رہی تھی۔ ملائکہ آگ کے گرز لیے اس کے سر و بدن پر مار رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت وہ تھی جو گانے بجانے والی حاسد عورت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں سے باندھ کر اس پر سانپ بچھو چھوڑے گئے تھے، وہ ایسی عورت تھی جو اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھتی اور کپڑے بھی گندے رکھتی، اسی طرح غسل، حیض، جنابت نہ بجا لاتی اور نہ ہی پاکیزگی کا خیال رکھتی اور نماز ادا کرنے میں سستی سے کام لیتی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں بہت پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بدن کا گوشت آگ کی گینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو اپنے کو نامحرموں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی معیشت سے موافق نہ ہو اور خداوند متعال نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس پر راضی نہ ہو اور اس پر صبر نہ کرے اور اپنے شوہر سے سخت برتاؤ کرے، اس کی توان سے بڑھ کر اس سے مطالبہ کرے، تو خداوند متعال ایسی عورت کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا، اور جب تک وہ یہ رویہ اپنائے رکھے اس پر اپنا غضب نازل کرتا رہتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اس کی توان سے بڑھ کر تکلیف میں ڈالے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ مخلوق خدا میں سے کسی سے اس کی شکایت کرے۔ ہاں، البتہ اگر شوہر ظلم و زیادتی کرے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے حق کے حصول کی خاطر کسی سے شکایت کرے۔ ایسی عورت جو اپنے سوکن کے بارے میں بدگمانی رکھتی ہو۔ سلیمان بن عبداللہ کہتے ہیں، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عورت کو لایا گیا جس کا منہ اس کی پشت کی طرف تھا۔ امام علیہ السلام سے اس کی شفاء کا تقاضا کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی پیشانی اور بایاں ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھا اور تھوڑا دبایا، پھر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا مفہوم بیان کیے جا رہے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے بدلنے کا۔ اچانک دیکھا کہ اس کا چہرہ اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، دوبارہ اس برے عمل کا تکرار نہ کرنا۔ مجلس میں موجود لوگوں نے پوچھا، مولا وہ کون سا برا عمل تھا؟ آن حضرت نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر یہ عورت خود بتانا چاہے تو بتا سکتی ہے۔
लोगों ने उस औरत से पूछा तो उसने कहा, मेरी एक सौकन थी। आधी रात को जब मैंने करवट बदली तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। मैंने गुमान किया कि वो मेरे शोहर के पास सो रही होगी, लेकिन अचानक मुतवज्जो हुई कि वो कमरे के एक गोशे में बैठी हुई और शोहर उसके पास नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट्स में प्यारा सा अल्लाह का नाम लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।